حضرت نوح علیہ السلام کے اگر واقعات قرآن کریم میں دیکھو پڑھ کر خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے اور عقل انسانی ہے دنگ رہ جاتی ہے کہ انسان ہو کر اتنا بڑا ضبط، اتنا بڑا صبر. نہ آپ سوچیں ہے یہ کسی کے بس کی بات کہ ساری برادری، ساری قوم، سارا خاندان، ملک اور شہر غیروں کا ہو اور ایک اللہ کا نبی میدان میں کھڑا ہو کر 1-2 دن نہیں 50 کم 1000 سال مار کھائے، بلا ناغہ روز مار کھاتا ہے اور سارا دن مار کھانے کے بعد شام کو اللہ کی ذات پر فخر نہیں کرتا. یہ بھی ایک نبی کی نشانی ہوتی ہے. شام کو یہ نہیں کہتا یا اللہ دیکھ میں نے تیری وجہ سے کتنی مار کھائی، بلکہ ایک علامت یہ ہے نبی کی، سارا دن پتھر کھاتا ہے اور رات کو سر سجدے میں رکھ کے روک کے کہتا الہی تیرے نام کا حق ادا نہ ہو سکا مجھے معاف کر دے. یہ بھی ایک نبی کا خاصہ ہے. کچھ ہو جائے وہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف قسم کی معراج عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج ہوا جنت میں، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا کشتی میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں، اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چھری کے نیچے، یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کھوہ کے اندر، ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا بیماری کے اندر. اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، امیر کبیر آدمی ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر ہے. ایوب علیہ السلام کی گھر والی حضرت رحمت علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی سگی پوتی ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو شیطان کو تکلیف ہوئی. اب آدھا یہ میرا ایوب علیہ السلام میرا بڑا شکر گزار بندہ ہے، میری بڑی تعریف کرتا ہے، میری بڑی حمد و ثنا کرتا ہے، بڑا ترانہ ریز رہتا ہے، ہر وقت میرے سامنے دامن پھیلاتا ہے، عاجزی کرتا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے. شیطان نے آواز دی اسے کیا تکلیف ہے، وہ تیرا شکر ادا کیوں نہ کرے، کمی جو کسی بات کی نہیں، سب کچھ جو تو نے اس کو دے رکھا ہے وہ تجھے یاد نہ کرے تو اور کیا کرے، مزہ تو تب ہے کچھ بھی نہ رہے پھر دیکھوں کیسے یاد کرتا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او شیطان ایوب علیہ السلام میرا بندہ ہے، میری بندگی کرتا ہے، میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے، تجھے اس پر کیا تکلیف ہے، وہ ہرگز میرے نام کو نہیں چھوڑ سکتا. شیطان کہنے لگا اتنی اولاد ہے، اتنی خوبصورت بیوی ہے، خود بڑا حسین ہے، مالدار ہے، اسے کمی کیا ہے. تو یوں لکھا علماء کرام نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اجازت مانگی، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی کچھ کارروائی کروں پھر دیکھوں ایوب علیہ السلام تجھے کیسے یاد کرتا ہے. فرمایا جہاں ہم نے تجھے اجازت دے دی، حضرت ایوب علیہ السلام کے سجدے کی جگہ جا کے بیٹھ گیا. ایوب علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، دونوں ناکوں میں آگ کی پھونک مار دی، سارا بدن گل گیا. پہلے خود زبردست تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے مقام سب کا امتحان ہو رہا ہے. اپنے اوپر جھیلنا بڑا آسان ہے، بچوں کو تکلیف میں دیکھنا بڑا مشکل بات ہے. اپنی آل کو، اپنی اولاد، اپنا لخت جگر، اپنا نور نظر کون دیکھ سکتا ہے؟ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو ماں باپ پھر بھی تکلیف
तकलीफ मेरी देख सकते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निहायत तकलीफ हुई, सारा खानदान खत्म हो गया, एक बीवी बची, एक। बीमारी तवील होती चली गई, परेशानी के दिन बढ़ते चले गए, सारा बदन गल गया। अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली मजदूरी करने जाती है, लोगों के आटे चक्की चला चला के पीसती है, घड़े उठा उठा कर 10-10 मील से पानी ला के देती है, सूखे टुककर खुद भी खाती है, पानी में भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती है। शैतान ने उन घरों में जाके भी बतलाया, इसके खामिंद को कोड़ लगा हुआ है, वो कोड़ के मरज में मुब्तला है, ये उसको हाथ लगाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको पानी पिलाती है, तुम्हारे बर्तनों को आके हाथ लगाती है, तुम सब कोड़ी हो जाओगे। ये 10-10 मील का माही सफर करके जाती है, आगे से औरतें धक्का देकर बाहर निकाल देती है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की घरवाली के हाथों में छाले पड़ गए, लोगों के पानी के मशकीजे और घड़े उठा उठा कर कंधे का चमड़ा उधड़ गया। इस परेशानी के आलम में आती है, जाती है, गुजारा करती है। बस्ती वालों ने कहा, सारी बस्ती में कोड़ फैलाओगे, इसे उठा यहां से बाहर ले जाओ, उठा के कहीं जंगल में, मारेगी सारी बस्ती को। पता चला कि ये जो लोगों में एक बात फैली हुई है कि मरज दूसरे को लग जाता है, ये नई बात नहीं, ये पुरानी है। तेरा मरज मुझे लग जाएगा, मेरा मरज तुझे लग जाएगा। अच्छा, बीमारी एक दूसरे को लग जाती है, कहते हैं बीमारी में जरासीम होते हैं। मैं कहता हूं कि जिना के जरासीम नहीं लगते, बदमाशी में कोई जरासीम नहीं, जुल्म में कोई जरासीम नहीं, उठाया जिसको चाहा कत्ल कर दिया, कत्ल करने में कोई जरासीम नहीं, रिश्वत बटोरने में कोई जरासीम नहीं। ये जो लोग हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कोई जरासीम नहीं। सूद खाते हैं, मैं कहता हूं सूद में और सूर में कोई फर्क नहीं, सिर्फ 2 लफ्ज का फर्क है। ये सारा मुल्क सूद खा रहा है। बाकायदा बैंकों में बैठकर कागज कलम दबात लेकर अपने उसका हिसाब करते हैं, तुमने कम लगाया, मेरा सूद ज्यादा बनता है। नई बात नहीं। शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल में लिखा है कि 4 आने सूद का खाना इतना अजीम गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया अपनी सगी मां के साथ 35 मरतबा बदकारी की। कभी तुमने गौर नहीं किया कि ये आखिर इस कदर बदअमनी क्यों है, बेबरकती क्यों है, रहमत नहीं, सुकून नहीं, तमाम चीजें खत्म होगी क्यों है? और जब हमारी खुराक सूर हो गई, सूद हो गई, हराम हो गया, बीवी बच्चों को हम हराम खिलाते हैं, फिर सुकून कहां से आया? और उसे हराम नहीं समझते। अब एक बात मेरे जहन में आ रही है, तुम्हें बुरी लगेगी। ये लिखे पढ़े लोग कहते हैं कि जी देखो, मकान का किराया उलमा कहते हैं जायज है, दुकान का किराया खाना जायज है, प्लाट का किराया खाना जायज है, जमीन का किराया खाना जायज है, घोड़े पे किराया कमाओ खाना जायज, ऊंट पे भाड़ा किराया कमाओ जायज, लारी पे किराया कमा के खाओ, कार टैक्सी हवाई जहाज में कमा के खाओ जायज। इतनी बात करके फिर मुंह बनाते हैं, कहते हैं देखो ना जी, जब हर चीज का किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया खाना गुनाह क्यों है? एक आदमी 100 रुपए किसी को देता है, वो ये कहता है कि जी 110 लूंगा अगले महीने में। वो कहते क्यों गुनाह है? हर चीज का जब किराया खाना जायज है तो पैसों का किराया क्यों ना जायज है? अब लंबे चौड़े मसले अगर करूंगा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा,
اب میں ایک بات کہتا ہوں تمہارے ذہن میں فوراً آ جائے گی انشاءاللہ. بھائی گدے کا کرایہ، گھوڑے کا کرایہ، اونٹ کا کرایہ، ٹیکسی کا کرایہ، دکان کا کرایہ، مکان کا کرایہ کھانا جائز ہے، بیوی کا کرایہ کھانا جائز کیوں نہیں؟ کوئی غیرت مند آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ بیٹی کا بھاڑا کھانا جائز کیوں نہیں؟ اگر تیری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیری بیوی کا کرایہ دے کر اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، تو خدا کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ مال میں نے دیا اور پھر تو پیسے کا مال کو مال بالمال تو کیوں کماتا ہے؟ تو ذہن بدل گئے لوگوں کے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بستی کے لوگوں نے حضرت رحمت کو پریشان کر دیا. اٹھا یہاں سے، چل باہر لے کے چل، کوڑی کو لے جا یہاں سے. انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے؟ اور پتا ہوتے ہوئے بھی کون سے لوگ معاف کرتے ہیں؟ قرآن کریم کہتا ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ایسے ظالم لوگ بھی دنیا میں آئے جنہوں نے نبیوں کو قتل کر ڈالا. حضرت رحمت کو مجبور کر دیا ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو، چل چل اٹھا، کوڑی کو اٹھا کے لے جا، ساری بستی کا بیڑا غرق نہ کر لے جا. ایوب علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، حضرت رحمت بھی رو رہی ہے. کیسے اٹھاؤ؟ سارے بدن پہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. سر سے لے کر پیروں تک تمام بدن گلا ہوا ہے، اور پھر بھی زخمی زباں ہر وقت اللہ کو یاد کرتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت رحمت رو رہی تھی تو اللہ کے فرشتوں نے آ کر کے کہا کیوں رو رہی، کیا بات ہے؟ کہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں، اٹھا کے لے جا. میں کیسے اٹھاؤں، میرے سے اٹھایا نہیں جاتا. فرمایا آج تم بھی یہ لکھ یاد کر کے لے جاؤ، پیروں کے وظیفوں پہ تمہارا یقین ہے، قاری حنیف کے وظیفے پہ تھوڑا یقین آئے گا. فرشتوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اٹھا سکے گی. حضرت رحمت کے دل میں تھوڑا سا یقین آیا، پھر فضلہ ڈھلی تھی. وہ فرشتے کہنے لگے اللہ کا عرش عظیم، اللہ کا عرش عظیم. فرشتے اٹھانے لگے تو نہیں اٹھا سکتے تھے. آواز آئی ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو. جب انہوں نے یہ پڑھا تو عرش عظیم اٹھا لیا. تو حضرت رحمت نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو اٹھا لیا. کیونکہ عوام میں یہ لا حول ولا قوت جب پڑھا جاتا ہے جب کوئی بری گل ہو یار رہن دے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ کہتے ہیں یہ کوئی تسبیح ہو رہی ہے. حالانکہ یہ عرش عظیم اٹھا کر جو کندھوں پہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کی تسبیح ہے. تو حضرت رحمت نے اٹھا لیا اور باہر جنگل میں لا کے رکھ لیا. کاننے لائی کہیں سے ڈھونڈ کر جھوپڑا سا بنایا، اور جھوپڑا سا بنا کر پھر ایک ٹٹی سی بنا کر دروازے میں لگاتی تھی. پھر مزدوری پہ نکل جایا کرتی تھی دور و نزدیک. سارا دن دھکے کھا کھا کے آتی ہے. ادھر شیطان مردود حضرت رحمت کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے، جدھر جاتی ہے وہیں سے دھکے دلوا دیتا ہے. یوں سنا کہ حضرت رحمت آٹا جب پیس رہی ہوتی تھی، جب یہ جا کر کے چگلی کھاتا کہ تمہیں پتا ہے یہ جو تمہارا آٹا پیسنے والی عورت ہے اس کا خامن کوڑی ہے، برباد ہو جاؤ گے. یوں لکھا ہے مفسرین نے حضرت رحمت کو اپنی چکی پہ سے اٹھا کر دور تک دھکے دے کر واپس نکال دیا کرتے تھے. پیغمبر کی گھر والی روتی ہوئی آ جایا کرتی تھی.
फाकों पे फाके काटे। और एक और मेरी बात सुन लो, मुफस्सिरीन ने लिखा है ये धक्के खाने वाली, जिसके कंधे का चमड़ा उधड़ गया, जिसके हाथों में छाले पड़ गए, उलमा ने लिखा है उस वक्त की दुनिया में औरतों में सारे आलम में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी हजरत रहमत। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था, जिसको देखकर मिस्र की औरतें बेहोश हो जाया करती थी, पोती पे भी कुछ असर तो होगा ना। सगी पोती है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, हजरत रहमत। पैगंबर की घरवाली होकर इतनी तकलीफ, या आजकल की घरवालियों को भी देख लो, रहेंगी, खावेंगी, सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलाएंगी, सूट पे सूट पहनेंगी, थोड़ी सी बात हो जाओ मिनटों में छोड़ के एक तरफ हो जाएंगी। कहां है वो बात? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया, हजरत रहमत की हालत देखकर तरस आया अय्यूब अलैहिस्सलाम को, तो यूं फरमाया, ऐ रहमत एक बात सुन, मेरी बीमारी लंबी हो गई, ये आजमाइश है अल्लाह की, न जाने कितनी मुद्दत अभी और मुझे इसमें रहना है। तू औरत साथ होकर इतनी हसीन और जमील होकर धक्के खा खा के मर गई, मैं तेरी हालत को नहीं देख सकता। एक दो दिन की बात नहीं, इसी तरह मुसलसल चलते चलते 80 बरस गुजर गए। हाँ, तुम्हारा माई बाप बुढ़ा भाई बीमार हो जाए ना, कई आ जाते हैं जो मैं मेरी दुआ कर देना, अल्लाह पाक या इधर कर दे या उधर कर दे। दुआ मंगवाने आते हैं कि जल्दी रगड़ा निकल जाए तो जाए अपने ठिकाने, जान छोड़े। कौन अस्पतालों में खाना पहुंचाए, कौन डॉक्टरों के पैसे भुगताए। जिस औलाद के पीछे सारी उम्र झूठ बोला, रिश्वत बटोरी, हराम का इकट्ठा किया, आज तू बीमार पड़ा है, औलाद पहले दुआ मांग रही है, अल्लाह जल्दी कर। मौलवियों के पास आ जाते हैं कि हजरत जी दुआ कर दो, अगर जिंदगी है तो अल्लाह तंदुरुस्ती दे, वरना संभाल ले। हाँ, उसे अल्लाह संभाल ले, बैंक बैलेंस तू संभाल लियो, सारा कोठी बंगला तू संभाल लियो। तेरे मरने की दुआ औलाद कराती है जाके। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह वाली, न जाने कब तक मेरा ये मर्द है, कब तक मैं इस आजमाइश में मुब्तला हूँ। मैं तुझे तलाक दे देता हूँ, अपने घर चली जा, मेरा अल्लाह मालिक है। कुर्बान जाऊं। हजरत रहमत ने पूछा कि ए अय्यूब, ये बताओ मेरी और तुम्हारी खुशखुर्रमी और मुसर्रत की जिंदगी कितने साल गुजरी? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 80 साल। 80 साल। जवाब सुनो और हैरान हो जाओ, और अपनी बीवी बच्चियों को और बहनों और बेटियों को बताओ और सुनाओ, और उन्हें बताओ कि आखिरत के लोग यूं हुआ करते हैं। हजरत रहमत रोने लगी और कहने लगे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पाक पैगंबर, आज 80 साल तो मैं तेरी साथ लगी रही, तेरी बगल में सोती रही, तेरे बिस्तर में सोती रही, तेरी साथ मिलजुल करके खाती पीती रही। अब आजमाइश आ गई, तुझे छोड़ के चली जाऊं, कल कयामत का दिन आएगा, मेरा रब जब मुझसे पूछेगा, और रहमत मेरे अय्यूब को छोड़ के क्यों चली गई थी, उस वक्त का जवाब सिखाओ, क्या जवाब दूंगी? अल्लाह की अदालत में क्या जवाब दे सकूंगी? मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगी। मर जाऊं, मेरी जान चली जाए, परवाह नहीं, अल्लाह के नबी, तुझे छोड़कर मैं नहीं जा सकती। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रही, मजदूरी पे जाती थी, लोगों के पानी के घड़े मशके ढोती थी, आटे पीसती थी, सौदे दूर दूर से खरीद के ला के देती थी, सूखे टुकड़े लाकर पानी में भिगो भिगो कर अपने शौहर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुंह में डालती थी। इतनी परेशान हाल औरत और इतनी मुद्दत की खिदमत गुजार,
جو ایسے دنوں میں بھی الگ نہیں ہوئی، ایسے دنوں میں بھی چھوڑ کے نہ گئی، اجازت ملنے پہ بھی نہ گئی۔ یہ جو شیطان مردود ہے یہ پریشان حال کو جلدی پھنساتا ہے۔ کسی کا بچہ بیمار ہو، کسی کا بیٹا بیمار ہو، مقدمہ گلے میں پڑ جائے، پھر اس کو کہتا ہے کہ دیکھ اللہ میاں کیا کرے گا، اللہ میاں کے پلے ہے کیا، تو فلانے بابا کے دربار میں جا اور وہاں جا کر سجدہ کر، قبر کی مٹی چاٹ، انشاءاللہ تیرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ آخر یہ بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے بابے بھی، یعنی خدا سے ہٹا کر شیطان پھر بابے پہ لاتا ہے، اس کا مقصد شرک کرانا ہے، لعنت میں گرفتار کرانا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کی گھر والی پریشان تو تھی، ایک دن رستے میں بڑا بزرگ بن کر آیا۔ ہائے یہ جو شیطان ہے نا بے ایمان، اس کو بھی کیسا پتا ہے کہ لوگ لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے، لمبے کرتے سے دھوکہ کھائیں گے۔ او ہاتھ میں بڑا سوٹا، اتنا بڑا تسبہ، تسبیح نہیں تسبہ، اتنا بڑا تسبہ اور سوٹا اور پگڑا اور پیروں لگ کا کرتا، اور حضرت رحمت کے پاس جنگل کی طرف سے جیسے اللہ اللہ نہیں کرتے یوں کرتا ہوا آیا۔ دیکھا ہوگا نا یہ کئی مکار، جب تمہارے قریب سے کوئی مکار گزرے گا نا، پیروں کی صورت روپ بنا کر یوں ہی کرے گا، گرن 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 گرن۔ آیا آگے سے حضرت رحمت کو کہنے لگا کی حال ہے تیرا، کدھر پھر دیے؟ اور پاک پیغمبر کی گھر والی ہے، کہنے لگی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اور سنا تیرا خامن بڑا بیمار ہے، کہ جی ہاں بیمار ہے۔ کتنے دنوں سے؟ کہ بہت دن ہو گئے۔ ایک بکرا لیا، بکرا، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا دھونا رمائے ہوئے، بکرا بڑا منگوا میں فوراً بکرا، کہنے لگا ایک بکرا لیا اور چوراہے میں اس کو ذبح کر کے پھینک دے، بس تیرے خامن کا کوڑ اتر جائے گا، جو اس بکرے کے پاس سے گزرے گا نا اس کو لگ جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ جو اس بکرے کو ہاتھ لگائے گا، جو اس بکرے کو کھائے گا، جو اس بکرے کے قریب سے گزرے گا، اس کو یہ کوڑ لگ جائے گا۔ اب بیچاری اتنی مدتوں کی پریشان حال مائی جو رات دن دکھوں میں ہے، وہ یہ بات بھول گئی، اور مصیبت کی ماری ہوئی، تکلیف کی ماری ہوئی، پریشانی کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کے ذکر کر دیا، آج ایک بابا جی ملا تھا۔ اللہ کے نبی تو نرالے ہوتے ہیں، ایوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ آ گیا خبیث، بابا بن کے وہی آیا ہوگا کہ جتنے بھی دنیا میں عورتوں کی آبرو لوٹنے والے، جیبوں پہ ڈاکہ مارنے والے، بابے ہی بن کے آویں گے۔ ایوب علیہ السلام کے سامنے کہنے لگی مجھے آج ایک بابا جی ملے تھے، بڑا درویش سی، بڑا فقیر آدمی سی، بڑا کلندر سی، اور دوا دس گیا مینو، یہ دس گیا کہ میں بکرا لوا اونوں ذبح کر کے چوراہے تے پھینک دیواں، سٹ دیواں، جڑا کوڑ لنگے گا اونوں بیماری لگ جاوے گی، تہاڈی بیماری دور ہو جاوے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو غصہ آیا۔ اندازہ لا ایوب علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ وہ مائی ہے جس کو 80 برس ہو گئے میری خدمت کرتے، چمڑا ادھڑ گیا، بھوکی کڑیاں خشک ہو گئی، ہاتھوں پہ چھالنے پڑ گئے، پر مجھے چھوڑ کے نہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ناجائز بات کر ہی دی تو منع کر دوں کہ دیکھ آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ نبی شرک سے بڑا بیزار ہوتا ہے، نبی کو سارے گناہوں سے زیادہ شرک سے بڑی نفرت ہوتی ہے۔ فوراً جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے اگر میں تندرست ہو گیا رب کائنات کی قسم ہے تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تجھے 100 لاٹھیاں ماروں گا۔ تو نے شرک کی بات کیوں کی؟ اللہ جل شانہ کا مقابلہ کرتی ہے،
اور یہ تو عقیدہ ہی غلط ہے کہ اس کی بیماری اس کو چمٹ گئی، اس کی بیماری اتر کر اس کو چمٹ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور بیماریاں دینے والا میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ اندازہ لا نبی شرک سے کتنی نفرت کھاتا ہے، نبی شرک سے کتنا بیزار ہے، اپنی خدمت گزار کو نہ دیکھا، گھر والی کو نہ دیکھا، بیگم کو نہ دیکھا کہ یہ میری وجہ سے کتنا عرصہ گزر گیا، رات دن پریشان حال دھکے کھاتی ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ کا نبی جلال میں آ گیا، سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر اب بھی جلال میں آ گیا، اور حالت یہ بنی ہوئی ہے کہ سوائے زبان بھی زخمی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، سارا بدن زخمی۔ ادھر حضرت رحمت پہ غصہ آ گیا، تو نے ایسی بات کیوں کی، شرک والی بات کیوں کی، توحید سے ہٹ کر بات کیوں کی، اللہ کے کلام سے ہٹ کر بات کیوں کی؟ بس حضرت رحمت جو تھی ان پر تو غصہ آ گیا ایوب علیہ السلام کو، اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے مالک کائنات کے سامنے اس بے نیاز کے دروازے پہ، اس خالق و مالک کے دروازے پہ جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا، اور جو دعا مانگی اس کو قرآن کریم میں نقل کرا دیا۔ اے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذکر کرو میرے بندے ایوب علیہ السلام کا۔ فرمایا وذکر ذکر کل کالی کملی والے عبدنا ایوب، اس کلام مقدس میں ذکر کر، پاک کلام میں تلاوت کر، زبان تیری ہو کلام میرا ہو، سننے پڑھنے والی تیری امت ہو، مزہ آئے گا۔ فرمایا وذکر ذکر کر عبدنا ایوب، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تھا۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ اے میرے نبی کلام پاک میں میرے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کر، جب اس نے مجھے اس وقت پکارا جب شیطان نے اپنا مکر کیا، فریب کیا، داؤ کھیلا۔ فاستجبنا له ونجیناہ، میرے پاس آیا ایوب علیہ السلام نے اسی جگہ پڑے پڑے لیٹے لیٹے زخمی حالت میں جھولی پھیلا دی۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ او میرے پروردگار، ایک اکرم الاکرمین، یا رحم الراحمین، اور رحم والے اور کرم کے مالک، ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف آئی، مجھے پریشانی آ گئی، مجھے بیماری نے کھا لیا، وانت ارحم الراحمین، تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تیری بندہ نوازی کا کیا کہنا، تو بڑا مہربان ہے۔ اور اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے 80 برس تک دعا کیوں نہیں مانگی، آج کیوں مانگ لی؟ ارے دعا آج یوں مانگی، یا اللہ یہ میری اتنی بڑی خدمت گزار اب کرم کر دے، شیطان نے دو چلانا شروع کر دیا، یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی نہ بتائے، شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر میری بیوی ہو کر جہنم میں نہ چلی جائے۔ اتنا عرصہ بھوکی مری، پیاسی مری،
دھکے کھائے، لوگوں نے دھکے دے دے کر اپنے گھروں سے نکالا، عورتوں نے نکالا. یوں لکھا مفسرین نے گھر سے دھکا بھی دیا کرتے تھے اور ایوب علیہ السلام کی گھر والی کو لوگ مارا بھی کرتے تھے. مار کھاتی، دھکے کھاتی. نبی کی گھر والی، نبی کی خدمت گزار اگر شرک کی کوئی بات کر دے تو نبی برداشت نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی بات نہیں، عمل تو نہیں کیا. ایوب علیہ السلام نے یہی تو کہا نا، ٹھیک ہے تو نے عمل تو نہیں کیا، لیکن پیغمبر کی بیوی ہو کر شرک والی بات زبان پہ کیوں لائی؟ کیوں تیری زبان پہ یہ بات آئی؟ جب نبی نے جھولی پھیلا دی، دامن پھیلا دیا اس مالک کے کائنات کے سامنے، رویا ہے ایوب علیہ السلام اور رو رو کے دعا مانگی. عرض کیا ربی انی مسنی الضر، یا اللہ دکھوں نے مجھے کھا لیا. اور صبر اتنا کیا، کیڑے بدن سے اتر کر جب زمین پہ چلتے تھے تو یوں لکھا پکڑ کر رکھ لیتے تھے، چلے کہاں ہو تمہاری خوراک تو اللہ نے میرا بدن بنایا. اور زخمی زبان سے بھی ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کے الفاظ جاری رہا کرتے تھے. تو جھولی پھیلا دی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے بندہ نواز، او مالک کائنات، اب تو کرم کر دے، میرے گھر میں شیطان ہاتھ مارنے لگا. آواز آئی، میرے ایوب جب تم نے مجھے یوں رو کے پکار ہی لیا، لو میں آ گیا ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو؟ یا اللہ صحت و تندرستی مانگتا ہوں. فرمایا جب میرا دروازہ کھٹکھٹا لیا، اب ڈاکٹروں کی کوئی ضرورت نہیں، طبیبوں کی حاجت نہیں، حکیموں کی لوڑ کوئی نہیں. یہی لیٹے لیٹے یہ زخمی پیر کی ایڑی، زخمی کھری زمین پہ مارو، ارکو گبری جلک، ارکو گبری جلک، اپنا پیر زمین پہ مارو. ادھر نبی نے زخمی پیر زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ ابل پڑا. آواز آئی، ہادا مغتسل بارد و شراب. اس پانی میں سے کچھ پی لو، کچھ پانی لے کر غسل کرو. چنانچہ پانی پیا، غسل کیا. جیسی تندرستی 80 سال پہلے تھی، وہی جوانی، وہی خوبصورتی، پانی پینے سے اور غسل کرنے سے فوراً لوٹ آئی. اب خدا کہتا ہے یہ میں نے کیا، حکم اللہ نے دیا نا کہ پیر مار. شکر ہے اسی اٹھے نہیں سی، یہ تو اسی کہنا سی قبر دا پتہ نہیں، اس پانی دے وچ ایک بابا دبیا ہوا پرانا، فوراً اسی اسے پاسے لے جانا سی. اخیر پرانا بابا تھلے. حالانکہ جب وہ دکھ دور کرنے پہ آئے، اس کو کیا دیر ہے، وہ پانی کو سب کچھ بناتے. اور جب دکھ دینے پہ آئے تو اس وقت بھی سبب پانی کھانا ہی بن جاتا ہے. تو ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا، وہی پرانی جوانی، وہی پہلے والا حسن، تندرست ہوئے بیٹھے ہیں جھوپڑی کے آگے. اللہ غنی، کمال ہے رحمت تیری قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہو. یوں لکھا ہے کہ مزدوری کر کے یوں جھولی میں ٹکڑے لیے ہوئے حضرت رحمت آئی اور دور سے دیکھا وہ جھوپڑی کا جو دروازہ بنا رکھا تھا نا کانوں کا ٹٹی، وہ کھلا ہوا دکھائی دیا. حضرت رحمت وہیں سے رونے لگی. خیر ہے آگے میں آ کے کھولا کرتی تھی، آج کھلا ہوا ہے، کوئی جانور نہ نقصان کر گیا ہو. اور جب آئی ہے دروازے پہ تو دیکھا کہ نوجوان بیٹھا ہے تو پریشان حال ہو گئی.
अल्लाह गनी, जिसकी 80 बरस इतनी मुसीबत उठा के खिदमत की हो। हजरत रहमत जब दरवाजे पे खड़ी हुई, अपनी झोपड़ी कर झोपड़ी को खाली देखा, रोई, जोली पहले अल्लाह मैं बेगुनाह हूं, मेरे मालिक ना जाती तो ये पेट कैसे भरती, इसके लिए टुकड़े लेने गई थी, कौन जानवर खा गया, कौन उठा के ले गया, या अल्लाह कोताही मेरी हुई, गलती मुझसे हुई, मुझे माफ कर दे। उलमा ने लिखा है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब हजरत रहमत को परेशान देखा तो आके हाथ पकड़ा और कहा, रहमत अल्लाह का शुक्र अदा कर, मैं वही अय्यूब हूं, अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमा दी, मैं वही पैगंबर हूं अय्यूब अलैहिस्सलाम। लगा अच्छा। फरमाया कि देख ले, अल्लाह ने पानी में सबको तंदुरुस्ती पैदा कर दी, मैंने पानी पिया और गुस्ल किया, मेरा ये तंदुरुस्ती वाला हाल हो गया। अब एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूं वो तुम भी भूल गए होगे, हम 1 लाख कसमें खाते हैं, शर्त लगाते हैं, वक्त गया गई गुजरी, फिर कौन याद करे, कितनी कसमें खाई, क्या नेम धर्म किए, कितना झूठ बोला, कौन परवाह करे। हजरत रहमत यकदम खुश हो गई, या अल्लाह मेरे मुसीबत के दिन खत्म हो गए, मेरा खामिल तंदुरुस्त हो गया। मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, क्या रहमत तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, तकड़ी हो जा, मुझे अपनी कसम याद है, पूरी करूंगा, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, 100 लाठियां तुझे खानी पड़ेंगी। आखिर पैगंबर है ना, जो कसम खाई थी वो याद है। हम अब कसम खाएंगे, यहां से निकल कर इंशाअल्लाह फौरन भूल जाएंगे। और ऐसी कसम घरवाली को मारने वाली तो वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है पूरी करनी। कौन मारे भाई, डंडे मारेगा तो अगले दिन तंदूर पे बैठा रहेगा, फिर जाएगा कहां। कमाल है हजरत रहमत का। यूं लिखा मुफस्सिरीन ने, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरी जान की खैर है, तेरी कसम पूरी हो, मैं हाजिर हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं हाजिर हूं, आप अपनी कसम पूरी करें, मैं हाजिर हूं, मर जाऊंगी कोई परवाह नहीं, नबी की कसम गलत ना हो जाए। ये नहीं कहा कि अय्यूब आज तंदुरुस्त हो गया तो लाठियां याद आ गई, याद है मैंने कितने दिन मुसीबत के भरे, तेरे पीछे छाले पड़ गए, मेरे कंधे का चमड़ा उधड़ गया, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मैं रुल रुल के मर गई और तुम लाठियां लिए खड़े हो। औरत को भी अल्लाह जल्ले शानहू की कितनी पहचान थी, कितनी बड़ी मार्फत थी, और वो तो खामिल तो थे ही नबी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने तैयारी की लाठियां मारने की, फौरन वही आई, ओ अय्यूब, और मेरे पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, वखुद बियदिही दिगसन फगरिब बिही वला तहनस, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ऐ मेरे अय्यूब, एक तरफ तेरी कसम है, एक तरफ मेरी बंदी रहमत की मुशक्कत उठाने वाली जान है। तेरी कसम गलत करो, तेरी नबूवत पे धब्बा आएगा, तेरी कसम पूरी कराओ। ये माई इतनी हसीन होकर, इतनी खूबसूरत होकर, इतनी नाजुक मिजाज होकर, इतनी मुसीबतें उठाई हैं, इसकी जान पे 100 लाठियां पड़ी तो ये क्या कहेगी मेरा रब कैसा है। और मेरे अय्यूब, 100 सीख ले लो झाड़ू वाली और मेरी रहमत की कमर में मार दो, तेरी कसम पूरी होगी, मेरी रहमत की जान बचेगी।
یہ پیغمبر کے لیے بات تھی، کبھی تم آج سیکھ کے چلے جاؤ اور گھر والی کو شام کو کہو کہ جس دن میں 100 لاٹھیوں کی قسم کھاؤں گا تو تیری کمر پہ جھاڑو ماروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جھاڑو ماری تو اگلے دن دروازہ بند ملے گا۔ کون کھائے زمانے میں جھاڑو؟ وہ ہے کہ نبی کی عظمت تھی، نبی کی گھر والی کی عظمت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان کی قسم کو بھی پورا کرایا۔ ہم کتنی قسمیں کھاتے ہیں جس کو پورا کرنے کا نہ ارادہ ہوتا ہے اور نہ پورا کرتے۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، یہ سب نبی میرے بندے تھے۔ ایک آخری بات اس واقعے کی بڑی مشہور ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی تندرستی دے دی، حضرت رحمت تو تھی تکڑی، جب آدمی آرام میں آئے نا پھر سب کچھ یاد آتا ہے۔ پہلے بیماری نہیں پریشان کر رکھا تھا بیچاری کو، جب دونوں میاں بیوی آمنے سامنے بیٹھے تو حضرت رحمت کہنے لگی ایوب او میرے پیغمبر، میرے نبی، میرے شوہر، آج مجھے وہ اپنے بچے یاد آئے، وہ میرے خاندان کے پھول یاد آ گئے، وہ میرے باغ کے چمن یاد آ گئے، وہ بلبلیں یاد آ گئی، وہ سارا تمام کا تمام جو ماحول تھا وہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ ایوب اگر اللہ آپ کو تندرستی دے سکتا ہے کیا وہ اس پہ قادر نہیں میرے پھولوں کو لوٹا دے؟ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں چیلنج کر دیا، فرمایا زمین میری ہے تمہاری نہیں، آسمان میرا، ستارے میرے، چاند میرا، رات میری، دن میرا، یہ ہوا میری، یہ فضا میری، یہ درخت میرے، یہ پہاڑ میرے، یہ سمندر دریا میرے، سارا نظام کائنات میرا ہے، تو کس بات پہ فخر کرتا ہے؟ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ روزی کا گھٹانا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، موت کا بھیجنا میرے اختیار میں ہے، یہ میری مرضی۔ مسجد میں موت بھیجوں، گھر میں موت بھیجوں، پانی میں غرق کر کے ماروں، کسی اور عذاب میں ماروں، میری مرضی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ مچاؤ، عداوت نہ مچاؤ، بدماشی نہ پھیلاؤ، زناکاری نہ پھیلاؤ، ظلم و زیادتی نہ پھیلاؤ، ورنہ وہ بے نیاز ذات ہوں۔ میں پھر ملکوں افراد کی بات نہیں، خاندان کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے، تمام لوگ ذلیل ہو کر کے مر گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عداوت کی، بدماشی کی، زمین پہ روگردانی کی، ان کا انجام دیکھو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے دنیا میں بدماشی پھیلائی، ان کا انجام دیکھو۔ فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کئی طرح سے عذاب دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے۔ فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ مونڈھے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالمو اتنی بڑی زیادتی نہ کرو، وہ اللہ والا مر گیا، قبر میں تم نے خود دفن کیا، غسل تم نے دیا، کفن تم نے پہنایا، جنازہ تم نے خود پڑھا، کندھوں پہ تم اٹھا کر لے کے گئے، وہ بیچارہ غریب مر گیا، تم اب اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتیں مانگ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتمیر کے لفظ آتے ہیں قرآن میں۔ یہ کھجور کی گٹھلی، اس میں جو ایک تیل سی ہوتی ہے، اس کے اندر سے دیکھنا کبھی ایک دھاگا سا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اور گٹھلی کا جو سوراخ سا ہے لمبا، اس کے اندر سے ایک باریک سا دھاگا سا نکلتا ہے، اس کو قرآن اور اللہ پاک کتمیر عربی میں کہتے ہیں۔ فرمایا تم بیٹے مانگ رہے ہو، تم نوکری مانگ رہے ہو، تم حاجت روائی ان سے مانگ رہے ہو، حالانکہ یہ تو کھجور کی گٹھلی کا وہ دھاگا پیدا نہیں کر سکتے۔ شرک کتنا ہو گیا، بدعت کتنی ہو گئی، ہیرا پھیری، اچھے بھلے حاجی نمازی بھی بعد نہیں آتے، داڑیاں رکھ کر ہم لوگ اپنی داڑیوں کی عزت نہیں کرتے۔ اب یہ خدا کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنے لوگ ڈوب گئے، کتنے بچے ڈوب گئے، کتنا نقصان فصل کا، دانا، جانوروں کا گھاس، یہ علاقے کے علاقے کتنا لاکھ آدمی پریشان ہے۔ اور یہ گانے بجانے والا گناہ جو ہے، اس کو تو لوگ اب گناہ ہی نہیں مانتے، عورتیں بھی مرد بھی، چھوٹے بڑے امیر غریب لگے ہوئے رات دن۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، بنسری بجنے کی آواز آئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری پیاری دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کافی دور چلے گئے، پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا او انس کیا وہ منحوس اب بھی آ رہی ہے؟ وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟
حالانکہ یوں ذرا باہر انگلی کر کے بھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر دیکھ سکتے تھے کہ وہ آواز اب بھی آ رہی ہے کہ نہیں. لیکن تیرے میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ، حضور کا طریقہ دیکھ، اتنی نفرت فرمائی گانے بجانے سے، انگلی نکال کر کے بھی نہیں دیکھی. 3 مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جب حضرت انس نے عرض کر دیا اب کوئی آواز نہیں آتی، انگلی نکالی اپنے کانوں سے، فرمایا او انس قیامت کا نزدیک آئے گا، قرب قیامت ہوگا، میری امت گانے بجانے میں اتنی لگے گی جب تک وہ غرق نہیں ہو جائیں گے بعد نہیں آئیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پھر حال یہ بنے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں، مرتے وقت قرآن کی تلاوت نصیب نہیں، استغفار توبہ کی توفیق نہیں، ادھر دم نکلے گا، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر کانوں میں یا منہ میں کنجری کا گانا ہوگا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی تعلیم دی، ایسی تلقین کی، ان کی ایسی تربیت فرمائی، کوئی گناہ اگر ان سے سرزد بھی ہوا جب تک وہ توبہ استغفار نہ کر لیں نیند نہیں کرتے تھے. معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، کیونکہ صحابی نبی نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کریں. ارے ان کے گناہ اور تھے، ہمارے گناہ اور ہیں. گناہ سرزد ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، مخبری نہیں کی، کوئی پکڑ کے نہیں لایا، جوان خود آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، حاضر ہو کر کہتا ہے کالی کملی والے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک بنا دو، مجھ سے گناہ ہو گیا، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں مارا گیا، میرے منحوس قدم اس اللہ کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے. دائیں طرف کھڑے ہو کر اس نے بات کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف منہ پھیر لیا، پھر اس نے بائیں طرف آ کے بات کی، گریز فرما رہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دائیں طرف منہ کر لیا، وہ دائیں طرف آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خام میں ہو گیا ہوگا، رات سوتے میں ہو گیا ہوگا، یا تیرا عقل دکھ گیا ہوگا، تیرا دماغ چکر کھا گیا ہوگا، کیا کہتا ہے تو؟ انہوں نے کہا نہیں کالی کملی والے میں ڈرتا ہوں، قیامت میں کیا بنے گی؟ تقاضے پہ تقاضا کیا، مجھے سزا دو، اسلامی قانون کے مطابق مجھے سزا دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا انتظام کر دیا. شادی شدہ تھا، سنسار کرتے ہیں، پتھر مارنے کا حکم ہے. ہائے قرآن کی ان آیتوں پہ عمل کرنے والے لوگ تو بڑی مدت ہو گئی قبروں میں چلے گئے. قرآن موجود ہے، قانون موجود ہے، ماننے والے چلے گئے قبروں میں، اب قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والے رہ گئے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کے اقرار پر سنسار کرو. جب لوگ پتھر مارنے لگے، ہڈیاں مارنے لگے، خون کی دھار نکل کر ایک جوان کے کپڑوں پہ پڑ گئی، اس نے حضرت معاذ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کا لفظ کہہ دیا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا بعد آ جا، میرے صحابی کو کچھ نہ کہو، اس جوان کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ اس لیے اس نے تو وہ توبہ کی ہے، وہ استغفار کیا ہے. اگر ایک صحابی کی توبہ کے صدقے میں آج 12,000 مدینے کی ساری آبادی کو جنت مل گئی. وہ گناہ کر کے پچھتایا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے فخر کرتے ہیں.
جتنے حرام کھانے والے لوگ ہیں کبھی باز نہیں آئیں گے. جس کے منہ رشوت لگ گئی مر جائے گا, ہٹے گا نہیں. جس نے کھا لیا حرام کا مال قبروں تک نہیں پھر اس کا پیٹ بھرتا. فرمایا کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو پی لو مزے اڑا لو, سودا چند دنوں کا ہے. متاع قلیل, تھوڑے دنوں کا معاملہ. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. برا ٹھکانہ اپنے لیے لوگوں نے بنا لیا. ایک اور عورت سے گناہ ہوا, خود حاضر ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ پر حد جاری کرو, مجھے قرآن والی سزا دو, اسلام والی سزا دو, ایمان یقین والی سزا دو. قیامت کے دن میں کس طرح بھگتاؤں گی, مجھ کو سزا دو تاکہ میں اپنے گناہ سے صاف پاک ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حمل تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. پیغمبر ہے, نبی ہے, اور یہ تو امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا گناہ تو نے کیا, سزا تجھے دیں, یہ بچہ بھی ساتھ قتل ہو جائے گا. آپ نے رو کر فرمایا اس بچے کے قتل کا قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ آج ملک میں ہزاروں حمل گرائے جا رہے ہیں, تماشا بنا ہوا ہے زنا کا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین پر جس جگہ زنا ہوتا ہے چاروں طرف 40 میل تک 40 دن تک اللہ کی پھٹکار لعنت برستی ہے. زمین کے جس ٹکڑے پہ بدکاری کرتے ہیں زمین لعنت کرتی ہے, مکان کے در و دیوار لعنت کرتے ہیں, چھت لعنت کرتی ہے, کھڑکیاں روشن دان دروازے لعنت کرتے ہیں. اور صرف لعنت نہیں, اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. زمین آئے گی, دیواریں اٹھ کر آئیں گی, اللہ کی عدالت میں گواہ دیں گی, درخت آئیں گے, کھڑکیاں آئیں گی, روشن دان آئیں گے. لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے. کئی لوگ تو یہ کمائی کھاتے ہیں. جب تک اجتماعی گناہ نہیں ہوگا اجتماعی عذاب نہیں آتا. قرآن گواہ ہے, قوم سمود کا کیا بنا, قوم عاد کا کیا بنا, قوم لوط علیہ السلام کا کیا بنا, قوم موسیٰ علیہ السلام کا کیا بنا. ان پیغمبروں کی امتوں کے واقعات قرآن نے سنائے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. طوفان آیا, ڈوب گئے, مرے لوگ غرق ہوئے. آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, دعا کر دیں ہمارے لیے, ہم سچی توبہ کر کے آئے ہیں, اب شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, اللہ کی توحید کو تسلیم کریں گے. وہ طوفان چلا گیا, کھیتی میں پانی آ گیا, اور اچھے کھیت ابھرے, اور سبزی ترکاریاں اچھی اگی. پھر بدماشی پھیلا دی. سارے عذاب کا بیان کرنے کا اس وقت موقع نہیں. ایسا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ روٹیوں میں چڑچڑی. یہ ڈانگروں کے جانوروں کے جسم پہ جوں ہوتی ہے نا موٹی, اس کو اردو میں چڑچڑی کہتے ہیں. روٹی میں چڑچڑی, آنکھ میں, منہ میں, ناک میں, پیشاب کی جگہ, پخانے کی جگہ, سب جگہ وہی پیدا ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آ کر کے روئی, توبہ کا پھر وعدہ کیا, پھر وہ عذاب ٹل گیا, پھر بدماشی پہ آ گئے. پھر حال یہ بنا کنویں سے پانی نکالتے ہیں, یہودی پینے کے لیے منہ کو لگاتا ہے, لہو بن جاتا ہے.
یہاں تک لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس کہ تو اپنے ہاتھ سے ڈول پانی کا نکال کر مجھے پانی پلا دے. موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے نے ڈول پانی کا نکالا، لیکن پانی پلاتے وقت دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ماننے والے پانی پی رہے ہیں، اسی بوک کے ڈول کو منہ لگا کر یہودی پانی پینے والے کے منہ میں لہو جا رہا ہے، رت جا رہی ہے. یہاں تک یہودیوں نے منت کی ماننے والوں کی کہ ایک پیالہ پانی کا بھر، ایک طرف تو منہ لگا، ایک برتن میں پانی بھر. ماننے والے سے کہا پھر اس برتن کے ایک طرف تو منہ لگا، ایک طرف میں منہ لگاؤں گا اور تیرے صدقے میں میرے منہ میں بھی پانی جائے گا. مفسرین نے لکھا ہے پیالہ ایک تھا، برتن ایک تھا، کنواں ایک تھا، کھوہ ایک تھا، بیٹھنے والے قوم کے لحاظ سے ایک تھے، ملک کے رہنے والے ایک کے تھے، لیکن خدا بے نیازیوں پہ قربان جاؤں اس ایک برتن میں سے ماننے والے کے منہ میں پانی جا رہا تھا اور کافر کے منہ میں لہو جا رہا تھا. کون کہتا ہے کہ ہم خدا کی خدائی سے باہر ہو گئے؟ چھوٹی بستی، بڑی بستی، غریب بستی، امیر بستی، چائے کا ہوٹل، بڑا ہوٹل، نیچا کچھ بھی، گاڑی، بس، ویگن، ٹرک، ٹرالی، کوئی بھی کنجری کے گانے سے خالی نہیں. ذرا شیخو پوری کے علاقے میں جا کے دیکھو اور سیالکوٹ کے علاقے میں جا کے دیکھو، جن کو ہفتہ ہفتہ ہو گیا درختوں پہ لٹکے ہوئے، جا کے پوچھو ان لوگوں کے جگر اور کلیجوں سے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈوبتے ہوئے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا. کئی کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں، پینا نہیں، انتظام کوئی نہیں، اللہ کے عذاب کا کون مقابلہ کرے؟ فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. اللہ فرماتے ہیں ہوا کتنی اچھی چیز ہے، ہوا کے بغیر وقت بسر نہیں ہوتا، زندگی نہیں کٹتی. اسی ہوا کو اللہ نے عذاب بنا دیا. اتنی تیز ہوا ایک ہفتے تک چلی، زمین پہ پٹک پٹک کے لوگوں کو مارا، جب تک مر نہیں گئے جان نہیں چھٹی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے درختوں کی طرح زمین پہ پٹکے ہوئے پڑے تھے. آج بھی اسی خدا کی خدائی ہے، اس کی طاقت موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، اس کی بے نیازی موجود ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تم مجھ سے بھاگ نہیں سکتے. تم کتنے بڑے طاقتور ہو کر میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. رنگ والے، گورے رنگ والو، تم میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، میں زمین کو لپیٹ دوں گا، آسمان کا ریزہ ریزہ کر کے تمہارے سروں پہ پھینک دوں گا. اجتماعی بے نماز، بستیوں کی بستیوں میں 2 نمازی نہیں، توبہ کرنے والا کوئی نہیں، قرآن کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں. مرد عورتوں میں سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے آنکھیں بند ہو گئی، دماغ بدماش ہو گیا. اجتماعی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی عذاب آ رہے ہیں. کئی جگہ کھڑا پانی آیا، رات کو سوتے ہوئے پانی آیا. پرسوں ترسوں میں ہیڈ بلوں سے گزر رہا تھا، وہاں کے انجینئر نے سلام کیا، جانتا تھا. میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ ایک بات کہہ کر کے رونے لگا. حالانکہ افسر بڑا پتھر دل ہوا کرتا ہے، پھر پاکستانی افسر تو ویسے ہی سنگ دل ہوتے ہیں. وہ رونے لگا، کہنے لگا کئی 100 لاشیں گزر چکی ہیں، اور کہتا تھا ایک لاش کو دیکھ کر رونا آ گیا کہ مری ہوئی ماں نے کہاں سے چلی ہوگی، ڈوب کر مری ہوگی، اب بھی سینے سے اپنے مرے ہوئے بچے کو چمٹایا ہوا تھا.
جس ماں کی ہم قدر نہیں کرتے، جس ماں کی عزت نہیں کرتے، جس ماں کا اکرام نہیں کرتے، مرنے کے بعد بھی سینے سے لگائے ہوئے چل رہی ہے۔ بلکہ وہ کہتا تھا کہ میرا اندازہ کپڑوں سے معلوم ہوتا تھا مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اولاد اولاد ہے۔ صحابیہ کی بات کر رہا تھا، گناہ ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی ہے اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، میں اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہی، اللہ کی پاک زمین پر میرے ملعوس قدم نہیں پڑنے چاہیے۔ حضور نے فرما دیا جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر سزا دیں گے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود دائیں پکڑ کے نہیں لائی، کوئی سرکاری کرندہ پکڑ کے نہیں لایا، خود بخود بچے کو جھولی میں لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ اب تو یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا نظام مجھ پہ جاری کرو، قرآن کا قانون مجھ پہ نافذ کرو تاکہ قیامت کے دن کے عذاب سے میں بچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کی پرورش کون کرے گا، ابھی اس کو لے جا، جب یہ کھانے لگ جائے گا پھر سزا دی جائے گی۔ خوش نہیں ہوئی، مجھے مہلت مل گئی، روتی ہوئی چلتی ہے، کہنے لگی او مدینے والوں میری سفارش کر دو، مجھے جلدی سزا مل جائے، ایسا نہ ہو قرآن کی سزا اٹھائے بغیر میری موت آ جائے۔ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ پڑنے کے قابل نہیں، اللہ کا رزق کھانے کے قابل میرا منہ نہیں، اللہ کی ہوا پھانکنے کے قابل میرا ناک نہیں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں گناہ کر بیٹھی، مجھ پر قرآن کا نظام چلاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم گناہگاروں میں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بعد کوئی اس طرح سے اس کائنات میں آیا ہو۔ پھر بھی لوگ صحابہ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں جنہوں نے ہر میدان میں حد کر دی۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، سال کے بعد یا 8-10 مہینے کے بعد یہی عورت بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر لائی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لائی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، جب ہاتھ میں روٹی پکڑنا سیکھ گیا تو سمجھو کھانی بھی سیکھ گیا۔ فرمایا ابھی تو بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے، رونے لگی آقا آج واپس لے جاؤں گی۔ گناہ اگر ہو جاتا تھا لوگ قیامت سے ڈرتے تھے، موت کے جھٹکے سے ڈرتے تھے، اللہ کے قہر سے ڈرتے تھے، آج تو ڈر خوف بالکل ختم۔ کسی کو الزام لگانا ہو پرواہ نہیں، کسی پر بہتان باندھنا ہو کوئی پرواہ نہیں، چغلی غیبت کرنی ہو انشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے۔ فرمایا لوگوں بعد آ جاؤ، بعد آ جاؤ، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، مکان میں، دکان میں، ہر دل میں فساد آ گیا، ہر نیت میں فساد آ گیا۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ عذاب کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ بارش کے پانی کے طوفان کیوں آتے ہیں، یہ اندھیریاں کیوں آتی ہیں؟ حضرت علی نے صاف فرما دیا، قرآن پڑھا، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کوئی عذاب نہیں آتا جب تک اپنے ہاتھوں کی کرتوت نہ ہو۔ کیوں؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، رب کی ذات کسی پہ ظلم ہوتا دیکھنا گوارا نہیں کرتا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔
یہ تو اسی لوگ ہیں، پتہ نہیں جی میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کرتا کیا ہے رات دن سوائے گناہوں کے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے، خدا کے غضب کو بلانے کے سوا، اور ہم کرتے کیا ہے؟ صبح اٹھ کر گانا بجانا، سوتے وقت چاروں طرف گانا بجانا، سفر میں گانا بجانا، قبر میں میت اتر رہی ہے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں میں پھر عذاب کا مزہ چکھایا کرتا ہوں، عذاب کا ذائقہ چکھایا کرتا ہوں، اور ایسا چکھاتا ہوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یادگار رکھے۔ آج بھی پتہ دماغ میں کیا ہے؟ اجی ہمارا شہر تو اونچائی پہ ہے، ہمارا مکان تو بڑا اونچا ہے، والد صاحب بڑے سیانے تھے، کرسی اونچی باندھی، بنگلہ اونچا ہے، کوٹھی اونچی ہے، اللہ کے عذاب کے سامنے کوئی اونچا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کر دیا بعد آ جاؤ ورنہ طوفان آئے گا۔ نوح علیہ السلام روٹیاں پکوانے کے لیے تندور پر جب گئے، عورت روٹیاں پکاتی تھی۔ جب امیر بدماش ہوتے ہیں تو غریب پہلے بدماش بن جاتے ہیں۔ جتنا زبان کا گناہ غریب آج کرتا ہے اتنا امیر نہیں کرتا۔ سارا دن ساری رات بک 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 بک۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ بڑھیا کہنے لگی جو روٹیاں پکا رہی تھی، بیٹا نوح شکل تیری سونی ہے، صورت تیری سونی ہے، قد و قامت تیرا سونا ہے، چہرہ تیرا بڑا نورانی ہے، لیکن جھوٹ بول جا تینوں شرم نہیں آئی؟ پیغمبر نے فرمایا مائی کیوں؟ کہنے لگی کہ تو کتنے دنوں سے کہہ رہا پانی آئے گا، پانی آئے گا، طوفان آئے گا، عذاب آئے گا، آیا تو ہے نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مائی غریب ہو کر اللہ کی قدرت کا تماشا نہ بنا، اللہ کے ساتھ مذاق نہ کر۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اللہ کی قدرت کا مذاق نہ اڑا، اس کی بے نیازیوں کا مذاق نہ اڑا۔ مائی گھبراتی کیوں ہے؟ وہ اس پہ قادر ہے۔ وفارت النور، تیرے اس آگ والے تندور میں سے پانی نکالنے پہ وہ قادر ہے۔ فرمایا فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون۔ فرمایا میرے قرآن کو بھلاتے ہو، گناہ کر کے فخر کرتے ہو، کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے کتنے قتل کر دیے، میں نے کتنی چوری کر لی، میں نے کتنے زنا کر لیے، میں نے کتنی لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر لی، لیکن آج تک میرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کمینے اور ظالم، کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے ساری تیری کرتوتوں کا۔ فرمایا ایسی سزا دوں گا تم غرق ہو رہے ہوگے، دنیا تمہارا ڈوبنے کا تماشا دیکھے۔ بہت ہی پیارا بیان تھا، بہت ہی اچھا بیان تھا۔ بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستوں ملتے ہیں، اگر آپ کو ہمارے بیان اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کریں، اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارے بیان کیسے لگا، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو دوستوں کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔